لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والملحدين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. صلوات پڑھیں محمد. محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے. اور خدا وحدہ لا شریک اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے، اور اس مخلوق میں انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور جب سے محبت کرتا ہے اس کے لیے اس نے ہر طرح کا انتظام کیا ہے. جس طرح یہ مخلوق بندے اپنی زندگی ختم کر کے دوسرے کی زندگی چاہتے ہیں، اپنا وقت دوسرے کے لیے صرف کرتے ہیں. میں آسان سے مثال دے دوں، جیسے ایک باپ ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی مشقت کرتا ہے. آ جائیں تھوڑا آگے آگے ادھر آ جائیں. پوری زندگی محنت کرتا ہے. اگر وہ مڈل کلاس کا ہے تو پھر وہ اچھی غذا چھوڑ دیتا ہے اپنے لیے. جو بچے سن رہے ہیں وہ غور سے سنیں. جو پڑھنے جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، پڑھائی نہیں کرتے، ان کے ابا کتنی محنت کرتے ہیں. اپنے لیے اچھی غذا چھوڑ دیتا ہے، اچھا لباس چھوڑ دیتا ہے، اس امید میں کہ جس کی میں پرورش کر رہا ہوں. دو چیزیں ہیں، ایک پالنا، ایک زندہ رکھنا، اور ایک پرورش کرنا، تربیت دینا. آپ زندہ نہیں رکھ رہے ہیں، آپ پال بھی نہیں رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں. اس تربیت میں جبکہ ہمیں پتہ ہے اس کا ڈیزائن ہم نے نہیں کیا ہے، جبکہ پتہ ہے کہ اس کا قد ہم نے معین نہیں کیا ہے،
جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کلر ہم نے معین نہیں کیا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا میل اور فیمیل، لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ ہم نے معین نہیں کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی یوگدان نہیں ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اور وہ یہ بھی محتاج نہیں ہے کہ وہ جوڑے سے پیدا کرے، لیکن اس نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جوڑے سے پیدا کریں گے۔ انسان کے یہ اس دلیل کو بھی اس نے ختم کر دیا کہ جوڑے سے ہی پیدا کرے گا۔ وہ چاہے تو آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کر دے گا، عصائے موسیٰ کو لکڑی سے بناتا ہے، پہاڑ کی آگوش سے اونٹنی کو پیدا کرتا ہے، اس کے اختیار میں ہے یہ سارا کام اس کا۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیوں بھوکے رہ رہے ہیں؟ ہم نے اپنا اچھا کھانا ان کے لیے کیوں رکھا ہے؟ اچھا گھر کی اچھی جگہ ان کے لیے کیوں رکھے؟ ہم زمین پہ سو جاتے تو بیڈ پر سو جاتے، ہم پیدل چلے آئیں گے تم رکشے سے چلے جاؤ۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچے جوان ہو گئے، وہ چاہتے میرا بچہ جوان جو ہے اور رکشے سے چلا جائے، میں پھر بھی پیدل چلا جاؤں۔ ایسے ہیں، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کہا بھائی یہ میرا بیٹا ہے، کہاں سے لائے؟ خدا نے دیا۔ خدا نے کس کام کے لیے آپ کو دیا ہے؟ بھئی آپ نے پیسہ کمایا اور شام کو کمائیے اور جب کمپنی سے باہر نکلیے پھاڑ کے پھینک دیجیے، تو لوگ پوچھیں گے بھئی کمپنی گئے کیوں تھے آپ؟ یہ دن بھر محنت کی ہی کیوں آپ نے؟ قرآن مجید میں نے اس دن مجلس میں اس حدیث کو پڑھا تھا کہ ایک عورت دن بھر سود کاٹتی اور شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے، اس نے کاتا ہی کیوں تھا؟ آپ اس کے لیے بھوکے کیوں رہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ زندگی دینا آپ کا کام نہیں ہے، کل چلا جائے تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ اس بچے کو دے رہے ہیں، تو پھر ہمیں سبب پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ نے جو پیسہ کمایا، آپ کو پتہ ہے اس پیسے کا کیا کیا ملے گا۔ جو آپ نے سونا خریدا، پتہ ہے اس سونے کی قیمت کیا ہے۔ جو ہیرے جواہرات خرید کے لائے، آپ کو پتہ ہے کہ اس ہیرے جواہرات کی قیمت کیا ہے۔ لباس آپ نے پہنا ہے بدن کو چھپانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے ایک آدمی لباس بھی لے اور ننگا گھومے، بھائی خریدا ہی کیوں تھا؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بات سامنے کی بات ہے۔ آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے اور پیدل جا رہے ہیں، بھائی گاڑی کیوں؟ گاڑی چلے جائیے، دور ہے، تھک جائیں گے۔ ہر آدمی آپ سے سوال کرے گا اگر آپ نے خلاف واقعہ کام کیا ہے، خلاف تربیت کام کیا ہے، تو پھر خدا نے ہم کو یہ دیا کیوں ہے؟ پیسہ آپ نے کمایا دنیا حاصل کرنے کے لیے، سامان خریدنے کے لیے، چیزیں خریدنے کے لیے، سونا آپ نے خریدا اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، گھر آپ نے خریدا دھوپ سے سائے میں بیٹھنے کے لیے، تو بیٹا کیوں آیا ہے، بیٹی کیوں آئی، آپ کو کیوں ملا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ ہم ابا بن گئے بس کافی، اتنا اماں بن گئے کافی ہے؟ آپ یہ سوچیں تو آپ کو دیا کیوں ہے؟ کس کام کے لیے دیا ہے؟ اچھا یہ اکیلا دیا نہیں ہے، اس کو دینے کے ساتھ ساتھ اس نے نبی بھی بھیجا ہے، ماسٹر صاحب بھی بھیجے، ٹیچر بھی بھیجا ہے، یہ دیا ہے اس کے پاس پڑھنے بھیجو۔ جو ہم نے تم کو یہ اولاد دی ہے اور ہم نے جو ٹیچر دیا ہے اس کے پاس پڑھنے بھیجو۔ کیوں بھیجے؟ کیونکہ اس کو جو پیدا کیا وہ میں جانتا ہوں۔ کہ فرشتوں نے سوال کیا تھا نا، آپ نے مجلسوں میں سنا ہوگا کہ جو فرشتوں نے سوال کیا پروردگار اس کو کیوں بنا دیا، تو جھگڑا کریں گے، تو اس نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو پھر ہم پوچھیں نا اس سے، آخر یہ بیٹا ہم کو دیا کیوں؟ ایک کیوں دیا، دو کیوں دیے، 5 کیوں دیے، 10 کیوں دیے؟ جتنی زیادہ اولادیں خدا نے دی اتنے ہی زیادہ
آپ یہ سمجھیے کہ معتبر انسان خدا کی نظر میں کہ خدا نے اتنوں کی ذمہ داری آپ کے حوالے کی ہے. آپ جب کہیں جاتے ہیں، بچے لوگ پکنک جاتے ہیں یا گھومنے جاتے ہیں یا کہیں ٹور پہ گروپ جاتے ہیں تو گروپ بنا دیتے ہیں 10. بھائی یہ ٹیم لیڈر ہے، یہ 10 آدمی سنبھال لے گا، یہ 5 آدمی سنبھالے گا، 10 آدمی سنبھالے گا. ایک باپ اپنے گھر کا ٹیم لیڈر ہے. جیسے کمپنی میں ہوتا ہے نا، امپلائی ہیں 20، اس میں ایک ٹیم لیڈر ہے جو سب سے زیادہ پرانا ہے یا سب سے زیادہ تجربے کار ہے یا سب سے زیادہ پڑھا ہے، جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اسے ٹیم لیڈر بنا دیا جاتا ہے. اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر زمانے میں رسول بھیجا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر زمانے میں ہم نے رسول بھیجا ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ہم کو بتائیں ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. ہم اپنی زندگی کی لسٹ میں دیکھیں کہ ہم نے عبادت اللہ کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہے. میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کس نے کی ہے، آپ میرا نہیں بتا سکتے میں نے عبادت کس کی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں. ہاں، اگر تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئے تو جو میں نے کتاب نازل کی اس میں پڑھ لینا. کتاب نہیں پڑھ پانا تو نبی کے پاس چلے جانا اور نبی بتا دینا. تو کہیں گے آج نبی کہاں ہے؟ نبوت کا سلسلہ تو 1400 سال پہلے ختم ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے کے لیے الگ نبی ہے. تو نبی رہے یا وارث نبی رہے، یہ ہمارے پیغمبر کو شرف حاصل ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. نبی گیا ہے، ہادی نہیں گیا ہے. ہادی موجود ہے. تو اب یہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کو ایک ذمہ دار شخص سمجھ رہا ہے. جیسے آپ کہیں جائیں، مثال کے طور پر 22 دن کے لیے زیارت پر جا رہے ہیں، آپ کو ذمہ داری کس کے حوالے کریں گے؟ 22 دن گھر کی ذمہ داری کس کے حوالے کریں گے؟ مثلا آپ کے گھر میں بیٹا بھی ہے، بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، داماد بھی ہیں، سب ہیں. اب آپ کی نظر سب پر دوڑے گی. جو زیادہ ذمہ دار ہوگا 22 دن کے لیے وہ ذمہ داری اس کے حوالے کر دے گی. جب آپ واپس آئے، مثلا 1 لاکھ روپے رکھے تھے وہ ختم ہو چکے، جبکہ 20,000 خرچ ہونا چاہیے. کچھ سونا بھی بک گیا ہے، گاڑی بھی غائب ہے. آپ سوال ان سب سے کریں گے یا اس ذمہ دار سے کریں گے؟ اگر آپ نے بیٹے کو ذمہ داری تو بیٹے کو لائیں گے، بیٹا 1 لاکھ روپے ایسے کیسے خرچ ہو گیا؟ ابا کیا کریں؟ وہ آپا لے کے چلی گئی، وہ بھائی جان لے کے چلے گئے، وہ دولہا بھائی لے کے چلے گئے، وہ لے گئے. تم کو ذمہ دار بنایا، تم نے دیا کیوں؟ بروز قیامت ہر باپ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اگر اس کی اولاد بھٹک گئی ہے تو پہلا سوال اس سے ہوگا، میں نے تمہارے حوالے کیا تھا، تم بتاؤ تم نے اسے کہاں چھوڑا. اگر نہیں بھی کھڑا کیا گیا، اس کو کھڑا کیا گیا، جہنم میں لے جا رہے ہیں. روایات موجود ہے، پڑھیے. کھینچ کے جہنم میں لیے جا رہے ہیں فرشتے. ٹھہر ٹھہر ٹھہر، کیا ہوا؟ میرے ماں باپ کو بلایا جائے. فرشتے رک گئے، ماں باپ حاضر. خدا کی بارگاہ میں کمپیوٹر بہت تیز چلتا ہے، وائرس نہیں آتا. ماں باپ حاضر ہو گئے. آپ بتائیے. کہا پروردگار جب میں ان کے قبضے میں تھا یہ مجھے کسی ایسی جگہ لے ہی نہیں گئے جہاں میں بد اخلاقی کو چھوڑ دیتا، جہاں میں تجھے پہچانتا، جہاں مجھے تیری معرفت ہوتی، جہاں مجھے اچھائی اور برائی میں تمیز بتائی جاتی. یہ تو خود دنیا حاصل کرنے میں لگے تھے، مجھے دین بتایا ہی نہیں. یہ پھنسے. جیسے کہ ہمارے بزرگان اکثر ایک لطیفہ سمجھیں یا حقیقت سمجھیں، لیکن یہ حقیقت ہے. ایک نکاح پڑھنے گئے تو ان کی عادت عالم دین کی تھی
تو لڑکے سے ضرور پوچھتے تھے بیٹا غسل آتا ہے؟ تو انہوں نے لڑکے سے پوچھا بیٹا تمہیں غسل آتا ہے؟ تو ابا سے پوچھنا پڑے گا، مجھے تو کچھ پتا نہیں اس بارے میں۔ تو اتفاق ہوتا ہے نا، دادا زندہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی خوش نصیب ان کے پردادا بھی زندہ ہوتے ہیں۔ تو ابا کو بلایا، انہوں نے ادھر آئیے، بھائی ہم اس سے غسل پوچھ رہے ہیں اور یہ بتا ہی نہیں رہا ہے۔ کہا اس کے بارے میں تو مجھے بھی نہیں پتا ہے، کیا لائے تھے کہ نہیں لائے تھے کہیں سے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ادھر آ جائے بیٹا، آگے ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ ہوتا نا، شادیاں ہوتی ہیں، سہرا لے آؤ، کپڑا لے آؤ، مانجا لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، انگوٹھی لے آؤ، سمجھے شاید اسی میں سے کچھ سامان ہوگا۔ تو پوچھتے گھر والے لائے کہ نہیں لائے؟ کہا بھائی یہ لانے کی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت میں سوال ہوگا۔ میں خود ایک جگہ سے نکاح پڑھ کے جب گھر پہنچا تو فون آیا لڑکی کے والد کا، مولانا صاحب گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیا گڑبڑ ہو گئی؟ کیا کہ وہ نکاح کے وقت ہم نکاح کی انگوٹھی پہنانا بھول گئے۔ ہم نے کہا بھائی انگوٹھی سے اور نکاح سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، ہم نے صیغے پڑھے ہیں، اس سے انگوٹھی سے مطلب نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے ماں باپ قیامت میں ہوں گے تو سب اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ 15 سال کا بیٹا ہوا کیا ہم عالم دین کے پاس لے گئے، آغا صاحب 15 سال کا ہو گیا ہے، اسے غسل سکھائیے، اسے دین بتائیے۔ میں تکرار کر رہا ہوں ان کچھ چیزوں کی، وہاں بھی کی اور پھر کر رہا ہوں۔ نہ جانے کتنے دن نجس گھوما، کوئی مولانا ملا کہ نہیں ملا، کوئی اچھا دوست ملا کہ نہیں ملا جس نے اسے بتایا ہو بھائی غسل بھی کچھ ہوتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے، اب واجب ہوتا ہے۔ جتنے دن وہ گھوما اور مسجد نجس کی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ابا حضور ہوں گے جنہوں نے بھوکے رہ کے اسے پالا ہے، پالا نہیں ہے، پالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں، زندہ رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہی نہیں۔ اتنے بڑے بڑے تعویذ پہنے ہیں کٹورا بھر بھر کے، کھائے کے لیے پہنایا ہو، کہا زندہ رہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تعویذ زندگی نہیں دیتا ہے، زندگی خدا دیتا ہے۔ اسے اگر کچھ دینا ہے تعویذ مت دو، تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر تعویذوں سے خدا زندگی چلاتا سب کی تو ہر قبیلے میں ایک تعویذ لٹکا دیا کرتا، کوئی بیمار ہوا چھو لو ٹھیک ہو گئے۔ یہ دنیا والوں نے اپنی کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، جو آپ کو ایموشنل کرتے ہیں، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ کے بچے کو یہ ہو گیا، آپ کے گھر میں یہ ہو گیا، فلاں آ گیا، ڈھمک آ گیا ہے۔ ارے اتنی دیر خدا سے کہو نا، خدا ہے میرے گھر میں فلاں ایسی تکلیف آ گئی ہے، اس سے بڑا تعویذ دینے والا کون ہوگا؟ وہ جناب قاسم کی جو بازو پہ سنتے وہ تعویذ نہیں تھا، جو نوجوان آج اردو جتنے سب باندھے گھوم رہے تھے، تعویذ نہیں تھا، وصیت نامہ تھا۔ تو لکھو وصیت نامہ، باندھ دو اپنے جوان بیٹے کے بازو پہ کہ جب تمہارے امام آ جائیں تو یہ تعویذ کھول کے دیکھنا۔ نہیں ہوتا ہے۔ بے ذوق زندگی ہم نے بنا لی ان کے لیے، اور مرنے کے بعد انہوں نے ہم کو واپس آ دیا۔ لیکن اگر ہم یہیں پر اس بات کو طے کر لیں، کتنے بچے جوان میں بچے بیٹھے ہیں، کتنے بچے چاہتے ہیں جوان کہ ہمارے ابا جہنم میں جائیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ کتنے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد جہنم میں چلی جائے؟ کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ چاہتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں چاہتا۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین جہنم میں نہ جائیں، جو وہ چھوڑ چکے ہیں وہ تم حاصل کرو، جو ان سے نہیں ہو سکا
جو نہیں کر پائے تم کرو، وہ غسل نہیں سکھا پائے تم جاؤ سیکھو جا کے. ان کے پاس وقت نہیں تھا، یا تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے غذا لاتے یا تم کو کہیں مکتب اور اسکول لے جاتے. بس وہ اتنے ہی کر سکتے تھے، غذا لا سکتے تھے، وہ لے کے آئے. اب اسکول تم جاؤ، مدرسے تم جاؤ، علم تم حاصل کرو. اس لیے حاصل کرو کہ تمہارے والدین کی نجات ہو جائے، ورنہ قیامت میں تم مجبور ہو گئے کہنے پر کہ خدایا ان کو بھی بلا. وہ ماں باپ جو بہت دقت اور پریشانی سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان سے بھی یہی کہوں گا، اگر ایک وقت بھوکے رہیں گے تو مر نہیں جائیں گے، لیکن اگر ایک وقت جاہل رہیں گے تو یہ قوم کو ضرور مار دیں گے. وہ بھی کس چیز سے؟ معرفت سے، معرفت خدا سے، معرفت پیغمبر سے، معرفت امام سے، معرفت قرآن سے. ان کو آگاہ کرنا ہے. چاہے جتنی دور جانا پڑے، چاہے جتنی محنت کرنا پڑے، ان کے دل میں جب معرفت ہوگی تو دنیا بڑی چھوٹی نظر آئے گی. اور جب ان کو آپ معرفت عطا کر دیں گے تو شام کو جو آپ تھک کے واپس آئیں گے یہ آپ کے پیر دبائیں گے. لیکن اگر آپ بے معرفت جوان کر دیں گے تو شادی کے بعد یہ آپ باہر سوئیں گے یا اندر سوئیں گے، اور کہیں گے ابا ایک کام کرو، تم آپا کے گھر چلے جاؤ 15 دن کے لیے. آپا کے گھر جائیں گے تو ابا تم بڑے بھائی کے گھر چلے جاؤ. اور جب سب کہیں سے ٹھوکر کھا کے انسان جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بھائی اسے سنبھالتا ہے، بھیا تم ٹھیک ہے، چلو بچوں نے نہیں دیا تمہارے پاس. کیوں اپنی زندگی عذاب بنائے ہوئے ہیں؟ یہ ہم نے خود اپنے لیے کیا ہے. امریکہ یورپ میں معلوم ہے دقت کیا ہے؟ لوگ بوڑھے ہونے سے پہلے پیسہ جمع کر رہے ہیں اولڈ ایج ہوم دینے کے لیے. ان کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی پرورش ایسی کی ہی نہیں کہ بڑھاپے میں ہم کو سنبھالیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا کسی کو شریک مت بناؤ، اس کی عبادت کرو، اور اس عبادت کے ساتھ جوڑا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. ہم نے خود ان کو اپنے اوپر احسان کرنے والا پالا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں احسان کیا ہوتا ہے. جبکہ کوئی شیعہ ایسا ہے ہی نہیں جو یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کربلا نے سب سکھا دیا. بار بار ان ماؤں کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو رات بھر یہ سمجھایا ہے کہ صبح شہید ہونا ہے؟ ان باپوں کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے جنہوں نے وصیت کی ہے اگر ہم نہ رہیں تو تمہیں امام کی نصرت کے لیے جانا ہے؟ آج کا باپ کیوں نہیں کرتا وصیت؟ دھوکے کا تعویذ پہناتا ہے، اپنے ہاتھ کی لکھی تحریر پناؤں سے اپنے گھر میں لگاؤ. بڑے بڑے مرقع مت لگاؤ، یہ فلاں، یہ نادیلی لکھا ہے، یہ فلاں لکھا ہے، یہ وصیت نامے بڑے بڑے لگاؤ. میں اپنی نسل کو وصیت کرتا ہوں جب بھی تمہارے زمانے میں تمہارا امام آئے تم چلے جانا، یہ لگاؤ. ہم کچھ اور لگاتے ہیں، گھوڑے کی تصویر، بیل کی تصویر، سینری کی تصویریں لگی. کہیں وصیت نامہ دیکھا ہے اس کا؟ لیکن ہر معصوم وصیت کر کے جا رہا ہے، ہر نبی بتا کے جا رہا ہے میرے بعد یہ نبی آئے گا، میرے بعد یہ نبی. کیوں بتایا جا رہا ہے ہم کو بار بار کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے؟ سب نے بتایا نا، تاکہ تم تیار رہو اس نبی کے ساتھ جانے کے لیے. اسی طریقے سے ہمارے ہر امام نے بتایا ہے کہ ہمارا ایک امام، ہمارا ایک نائب آنے والا ہے، ہمارا ایک بیٹا آنے والا ہے، ہمارا ایک بیٹا آنے والا ہے، ہمارا ایک بیٹا آنے والا ہے. بتایا کہ نہیں؟ کیوں بتا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم تیار رہو، تاکہ تم آمادہ رہو اس کے ساتھ جانے کے لیے. توریت اور انجیل جب پڑھی یہودیوں اور عیسائیوں نے
کہ ایک نبی آئے گا، اس میں لکھا ہے کس علاقے کا ہوگا، وہ مکہ مدینے کے آس پاس ہی جا کے اسی لیے پہلے سے بسے تھے کہ جب وہ آئے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ ان کے دل میں تھا کہ ہمارے ہی ہم میں سے ہوگا. قبیلہ اور خاندان دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے، وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ نبی آئے گا. آج ہم بھی تو اسی راستے پر ہیں، قبیلے اور خاندانوں میں بٹے ہوئے، گھرانوں میں بٹے ہوئے. کوئی کمتر سمجھا جاتا ہے، کوئی بالا تر سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ امتیاز دیکھنا ہے تو کربلا میں جا کے دیکھیں، جس گنج شہیدہ میں جناب علی اکبر کا جنازہ رکھا ہے وہیں جون کا بھی جنازہ رکھا ہے. جہاں حبیب ابن مظاہر کا جنازہ رکھا ہے غلام ترکی ان کا بھی جنازہ وہیں رکھا ہے. اور دور کیوں چلے جائیں؟ کل سے مسجد میں اعلان کریے جو بڑے خاندان کے وہ پہلی صف میں رہیں گے، جو چھوٹے خاندان کے پچھلی صف میں جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہم سید صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، پٹھان صاحب ہیں، انصاری صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، حلال خور ہیں، وہ حرام خور ہیں، یہ سب ہم ابھی بھی کر رہے ہیں. ارے ہم اپنی جماعت میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں، خدا کی بارگاہ میں نماز جماعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نہ کوئی شاہ ہوتا ہے نہ کوئی فقیر ہوتا ہے. اس کی بارگاہ میں اس کا نزدیکی وہی ہے جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس معرفت الہی نہیں ہے. لہذا ہم اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیں. ایک آدمی نے گھر بنا لیا، بہت اچھا گھر بنایا، بڑا قیمتی سامان فرنیچر لگایا، اور لیکن چھت ابھی نہیں ڈالی ہے. اب بارش آ گئی، کیا ہوگا؟ اس فرنیچر کا، اس صوفے کا کیا ہوگا؟ ہر آدمی کہے گا دیکھا پہلے ہم کہہ رہے تھے نا، پہلے بھائی چھت تو ڈالو ساتھ میں. آپ نے کہا بعد میں ڈالیں گے. پہلے صوفہ لے آئیں، پہلے بیڈ لے آئیں، پہلے الماری لے آئیں، بعد میں چھت ڈال دیں گے. کہا پہلے چھت ڈالنا چاہیے تھا. بالکل اسی طریقے سے ہم اور ہماری اولاد ہے. ہم سوچتے ہیں پہلے یہ والا گھر لے لیں، وہ والا مکان لے لیں، اس کالج میں چلا جائے، اس یونیورسٹی میں چلا جائے، قرآن تو بعد میں سکھا لیں گے. اور جب قرآن سکھانے کی نوبت آ جاتی ہے تو ملک الموت صاحب کھڑے ہیں، چلو بھائی کہہ دیجئے بھائی قرآن تو سیکھ لیں تم چلیں گے. کہیں ٹائم ہے، ہم چلے گئے. اب سارا سامان بھیگ رہا ہے، بیٹا کہیں جا رہا ہے، بیٹی کہیں جا رہی، بیوی کا کچھ برا حال ہو گیا. پیسہ تو بہت تھا، اگر کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو وہ کلب میں جائے گا، گاڑیاں خریدی جائیں گی، انگوٹھیاں خریدی جائیں گی. کوئی یاد نہیں کرے گا کہ آپ بھی کیا ہیں. میں جب دور طالب علم میں تھا، ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، کتاب کا نام نہیں یاد ہے مجھے. تو ایک صاحب تھے، ان کا ایک بیٹا تھا اور وہ فوج میں چلا گیا اور بہت اونچی پوسٹ پر گیا. ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کو خبر بھیجی گئی، ہیلی کاپٹر سے آئے فیملی لے کے. تو بہرحال لوگ جو اہل محلہ تمام مسلمان تھے جمع ہوئے اور ان کو قبر تک پہنچایا. یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں. اپنے بچوں سے کہا کہ وہ دادا کو ٹاٹا کر دو. اب دادا بھی ٹنگے، جب تم جاؤ گے تم بھی ٹنگو گے. یہ دادا ٹنگے کے پہلے. اگر بیٹے کو خدا حافظ سکھاتے تو شاید وہ بھی کہتا خدا حافظ. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. دروازے پہ اماں کھڑی ہوتی ہیں، ابا تو کہتی بیٹا ٹاٹا کر دو. خدا کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے، ٹاٹا کمپنی کے حوالے کیا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد.
تو خدا نے ہمیں ہر زمانے میں نبی دیا، ہر زمانے میں ہدایت کرنے والا دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو تو آپ لوگ واقعی میں ایک عجب لوگ لگے ہیں، لوگ ایسی مجلسوں میں سر جھکا کے بیٹھتے ہیں، آپ تو نعرے لگا رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو دل میں بات بیٹھ رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ زبان پر بھی آ رہا ہے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں، اور اس علی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جب آپ آئیں گے تو ہم اپنی پوری نسل کے ساتھ آپ کے ساتھ کریں گے۔ علماء آپ سے، عوام سے پنگا کیوں لے لیتے ہیں؟ بہت سارے علماء آتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، واپس بھگا دیتے ہیں، نہیں چاہیے ایسا۔ معلوم ہے کیوں؟ پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، بعض اس میں تو انبیاء سے بہتر ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ کی بستی میں ایک نبی موجود ہو، وہ کیا کام کرے گا؟ اگر ایک بستی میں، یہاں پر بھیونڈی میں ایک نبی موجود رہے، وہ کیا کرے گا؟ گھر میں سوئے گا؟ ہر دروازے پہ کھٹکھٹا کے بولے گا اذان ہو رہی ہے چلو؟ جتنے جوان نماز میں نہیں آئیں گے ان کو بگا بھائی کہ نماز میں کیوں نہیں تھے؟ چلو، خدا نے تم کو سمجھائے گا، مارے گا نہیں۔ یہ علماء واقعاً خدا کی توفیقات ہیں ان کے دل میں، جو قوم کا درد رکھتے ہیں اور قوم کو ڈانٹنے کے لیے، قوم سے پنگا لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کا کام کر رہے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ کیا کام ہے بتائیے؟ ہم میں آپ میں کیا فرق ہے؟ کچھ تو فرق نہیں ہے، بس خدا نے ہم کو کچھ تھوڑی سی توفیق دے دی ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو، تب کہہ سکتے ہو کہ تم بھی سیدھے راستے پہ چلو۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں، غور کریں کہ خدا نے ہمیں ذمہ دار بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا معجزہ ہے، شیعوں کے لیے تو ہے ہی ہے، ہر طرح کا شیعہ فرش عزا پر ضرور آتا ہے۔ اگر وہ 8 دن نہیں آیا تو 9-10 کوئی طاقت نہیں جو اسے روک لے۔ اسے کیوں یہاں لایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں حسین کے ریپریزنٹیٹو ہو، ان کے نمائندے ہو، کربلا کے نمائندے ہو، تم جہاں رہنا تمہارے سر پر کربلا کا پرچم رہے گا، پہچان ہوگی یہ کربلا والا ہے، تو پھر کردار بنانا پڑے گا، اس کیریکٹر کو بھی دیکھنا پڑے گا جو کربلا سے ملا ہے۔ یہ خدا کا کام تھا کہ اس نے ہمارے ضمیر کو، ہماری روح کو یہ توفیق دی کہ فرش عزا پر جاؤ۔ یہاں آنے کے بعد ہمارا کام ہے، جس سے آپ اپنے بچے کو ہر طرح سے مدرسے اسکول لیس کر کے بھیجتے ہیں، آپ اس کی طرف سے پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا اسی کو پڑے گا۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے ہم کو کربلا پہنچایا، فرش حسینی پر پہنچایا، تاکہ تمہارے ہر جوان سے علی اکبر کی جھلک نکلے، تمہارے بھائیوں کے چال چلن سے، اٹھنے بیٹھنے سے عباس کی بو آئے، تمہارے بزرگ کے اندر حبیب ابن مظاہر کی جھلک نظر آئے، تاکہ میرا بیٹا جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے حسین کے ساتھی، اسی لیے حسین نے فخر کیا کہ مجھے اتنے اچھے ساتھی ملے تاکہ وہ فرزند جب آئے تو پھر حبیب ان کو ملے، پھر زہیر ملے، پھر مسلم ابن اوسجا ملے، پھر اکبر ساتھ میں ہو، پھر عباس ساتھ میں ہو۔ اور آج کے دن تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ آج آخری دن ہے ایام عزا کا، اور ان آخری دنوں میں ضروری نہیں ہے کہ مصائب پڑے جائیں تو ہی آنسو نکلے۔ فاطمہ کا لخت جگر یاد آتا ہے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔
کیوں نہ نکلیں؟ فاطمہ جنت البقیع چھوڑ کے آ چکی ہے، علی نجف سے آ گئے، رسول نے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ تو ہے جب حرملہ اپنا تیر چلانا چاہتا تھا، تیر گر جاتا تھا، پسرے ساتھ نے بڑھ کے کہا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے اور تو ایک بچے میں تیر نہیں چلا سکتا، تو کہتا ہے کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں کبھی رسول اپنی گردن رکھتے ہیں، کبھی رسول کی بیٹی گردن رکھ دیتی ہے، اے حرملہ میرے بچے کو چھوڑ دے، ہمارے اوپر تیر چلا دے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سيعلم الذين ظلموا إلى منقلب ينقلبون۔ الہی بہت الزہرا بیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار کربلا والوں کا واسطہ، شہداء کا واسطہ، یتیمان کربلا کا واسطہ، اسیران کربلا کا واسطہ، عزاداران امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں ہیں سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اسی عزاداری کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزائے حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جوانی جناب علی اکبر کا واسطہ، عباس کے بازوؤں کا واسطہ، عزاداران امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں ہیں علماء کرام مراج کرام کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عزاداری حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار و مشمار فرما۔ ماتم حسین۔